نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کریم جو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، ان کے عذر کو یعنی حضرت آدم و حوا کے عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، لیکن مشیت کے مطابق وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کی زمین پر حق نیابت ادا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم دونوں جنت سے نکل جاؤ اور زمین کو آباد کرو، پھلو پھولو اور پھیل جاؤ، اس لیے کہ انسان کو ایک معین مدت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن اولین جو کہ انسانوں کا بدترین دشمن ہے وہ بھی زمین پر تمہارے لیے تمہارے ساتھ ہوگا، اور جو دشمن اس کو انسان اور حضرت آدم علیہ السلام سے جو دشمنی ہے وہ حشر تک رہے گی، اور تمہیں بنی نوع انسان کی اسی طرح سے نیکی اور بدی یعنی حق و باطل کے دو متضاد طاقتوں کے درمیان اپنی زندگی گزارنا ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب زمین پر میرے ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جو ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہوگا اور تمہاری ملکیت میں دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو جب جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور یہاں دونوں نے زندگی گزارنا شروع کر دی، جیسا کہ اللہ رب العزت کا قرآن مقدس کے اندر ارشاد ہے کہ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ ایک درخت ہے، تو کبھی بھی اس کے پاس نہ پھٹکنا، اگر تم اس کے پاس گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ شیطان کے وسوسے نے ان دونوں کے پیر ڈگمگا دیے اور انہیں جنت کی پرسکون زندگی سے باہر نکال دیا۔ خدا کا حکم ہوا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم میں سے ہر وجود دوسرے کا دشمن ہے، اب تمہیں جنت کی جگہ زمین پر رہنا پڑے گا، اور ایک خاص وقت کے لیے جو علم الہی میں مقرر ہو چکا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ پھر ایسا ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے القاء سے چند کلمات معلوم کر لیے جن کے لیے اس کے ہاں اس کے حضور قبولیت تھی، بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا، اور بلا شبہ وہی ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والا، اور اس کے درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبول ہوگی، لیکن جس زندگی سے وہ نکل چکے تھے وہ دوبارہ نہیں مل سکتی تھی، بس ہمارا حکم ہوا اب تم سب یہاں سے نکل جاؤ اور جس نئی زندگی کا تم پر دروازہ کھولا جا رہا ہے اسے اختیار کر لو، لیکن یاد رکھو جب کبھی ایسا ہوگا کہ ہماری جانب سے تم پر راہ حق کھولی جائے گی تو تمہارے لیے دو ہی راہیں ہیں، جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کامیابی اور وسعت ہوگی، اور کسی طرح کھٹکا نہیں یا کسی طرح کوئی غمگین نہیں ہوگا۔ اور سورۃ الاعراف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور جس جگہ سے جو چیز پسند آئے شوق سے کھاؤ، مگر دیکھو وہ ایک درخت ہے تو اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اگر گئے تو یاد رکھو کہ تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور ان کے ستر جو ان سے چھپے ہوئے تھے ان پر کھل گئے۔ اس نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے اس درخت سے جو تمہیں روکا ہے تو صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ یا دائمی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے۔ شیطان کے وسوسے دیکھو، پھر آگے کیا کہتا ہے، اس نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ میں تم دونوں کی خیر خواہی سے نیک بات سمجھانے والا ہوں، اور شیطان نے اسی طرح کی باتیں سنا کر بالآخر انہیں قریب میں لے آیا، اور پھر جوں ہی ایسا ہوا کہ انہوں نے درخت کا پھل چکھا، ان کے ستر جو تھے وہ کھل گئے،
اور جب انہیں اپنی برہنگی کو دیکھ کر شرم محسوس ہوئی تو درخت کے پتوں اوپر تلے رکھ کر اپنے جسم کے ساتھ وہ پتے جو تھے وہ چپکانے لگے۔ اس وقت ان پر پروردگار نے پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ اور کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تم نے عرض کیا کہ پروردگار، ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ فرمایا کہ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم میں سے ایک دوسرے کے دشمن ہو اور اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور یہ ایک خاص وقت تک وہاں سے سر و سامان سے فائدہ اٹھاؤ، اور فرمایا کہ تم اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے، پھر اس سے مرنے کے بعد نکالے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو سورۃ طٰہٰ میں بھی نہایت دلچسپ انداز سے بیان فرمایا، اور یہ واقعہ کہ ہم نے آدم کو پہلے سے بتایا، اس سے عہد لیا تھا کہ پھر وہ بھول گیا، اور ہم نے فرمایا کہ قصہ اس میں نہیں پایا، اور ہم نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ، سب جھک گئے مگر ابلیس نہیں جھکا، اس نے انکار کیا۔ اس پر ہم نے کہا کہ آدم دیکھ لے، یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکال کر رہے گا اور تم محنت میں پڑ جاؤ گے، اور تمہارے لیے اب ایسی زندگی ہے کہ تو اس میں نہ تو بھوکے رہتے اور نہ ہی ننگے، نہ تمہارے لیے پیاز کی جلن نہ سورج کی تپش، اگر اس سے نکلے تو سراسر تم محنت میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن پھر شیطان نے حضرت آدم کو وسوسے میں ڈالا اور اس نے کہا کہ آدم، میں تجھے ہمیشگی کے درخت کا نشان دوں گا اور ایسی بادشاہی جو کبھی زائل نہ ہوگی۔ چنانچہ دونوں نے یعنی حضرت آدم اور اس کی بیوی اماں حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور دونوں کے سطر اب ان کے سامنے کھل گئے۔ تب ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ باغ کے پتے توڑنے لگے اور اس سے اپنے جسم ڈھانپنے لگے۔ حضرت آدم اپنے پروردگار کے کہنے پر نہ چلا، پس وہ جنت کی زندگی سے بے راہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نکال دیا، لیکن پھر اس کے پروردگار نے اس پر برگزیدہ کیا اور اس پر اپنی رحمتوں سے لوٹ آیا، اس پر زندگی و عمل کی راہ کھول دی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکلو، چلو تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، اب تم پر ایک دوسری زندگی کی راہ کھولی گئی ہے۔ پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس یعنی تمہاری نسل کے پاس کوئی پیغام ہے، ہدایت آیا، تو اس بارے میں میرا قانون یاد رکھو، کوئی میری ہدایت پر چلے گا وہ نہ تو راہ سے بے راہ ہوگا اور نہ دکھ میں پڑے گا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جنت سے زمین پر آ گئے۔ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے حابیل و قابیل کے بارے میں، کہ ان کے بارے میں کیا چیز ہے، وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ اگلے بیان میں بتلائیں گے۔ جزاک اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔